الرحيم. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبد صلواتك وأشرف صلواتك بعدد معلوماتك كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين. وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. بزرگان محترم، قرآن مجید میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو وظائف نبوت ہے، کار نبوت ہے، ان کا تذکرہ پہلے پارے میں بھی ہے، چوتھے پارے کے اندر بھی ہے۔ اس میں فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ وظائف نبوت اور کار نبوت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید جو نازل ہوتا تھا اس کے الفاظ تلاوت فرماتے تھے اور صحابہ کو سکھاتے تھے، اور پھر اس کے بعد ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کے معانی اور اس کے مضامین اور اس کے اندر حکمت کی باتیں جو ہوتی تھی وہی بتایا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ وہ یزکیہم، حضرات صحابہ کا تزکیہ فرماتے تھے۔ تزکیہ کی مختلف تشریحات فرمائی گئی ہیں، ان میں سے ایک بہت آسان تشریح یہ ہے کہ ان کے قلوب کے اندر جو اخلاق رذیلہ ہیں، اخلاق قلبیہ، امراض قلبیہ ہیں، ان کو پاک فرماتے ہیں، ان کے قلوب کا تزکیہ فرماتے ہیں، ان کے قلوب میں سے ان تمام چیزوں کو نکالتے ہیں، اور اس کی جگہ پر اخلاق فاضلہ، اخلاق حمیدہ، اخلاق حسنہ ان کے اندر لانے کی کوشش فرماتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم کی برکت سے حضرات صحابہ کے قلوب میں سے جتنے بھی اخلاق رذیلہ تھے وہ سب ختم ہوئے۔ سب سے بڑا قلب کی جو بیماری ہے وہ شرک ہے، سب سے بڑی، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور اس کے بعد قلب کی جو بیماری ہے گناہ ہے، اور اسی طرح سے تکبر ہے، حسد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وظائف نبوت میں سے ایک بہت عظیم الشان کام تزکیہ قلوب ہے، جو آج کل خانقاہوں میں عام طور پر یہ ہوتا ہے۔ عام طور پر انہیں ایسے بھی انسان اپنا تزکیہ کرنا چاہے اور محنت و کوشش کرے، نفس کشی کرے، اور کسی کی رہبری کے اندر کام کر رہا ہو تو وہاں بھی اس کو اللہ پاک یہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ تو تزکیہ کا مطلب ہوا اپنے قلب کو اور اپنے دل کو اخلاق رذیلہ سے، برے اخلاقوں سے پاک کرنا، اور برے اخلاقوں سے دل کو ختم کرنا، اور پھر اس کی جگہ پر اچھے اخلاق پیدا کرنا، اچھے اخلاق لانے کی کوشش کرنا، تاکہ اچھے اخلاق آنے کی برکت سے جب دل بنے گا تو جیسا کہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ جب دل بن جاتا ہے تو پھر پورا جسم بن جاتا ہے، پھر اس کے جسم کے تمام اعضاء درست ہو جاتے ہیں، اور جب دل بگڑا ہوا ہوتا ہے تو پھر اس کے جسم کے اعضاء بھی
بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے جسم کے ان اعضاء سے صحیح عمل وجود میں نہیں آتے، نافرمانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی ہوتی ہے، اور پھر انسان اپنے ان ہاتھوں سے، ان پیروں سے، اپنی زبانوں سے دوسروں کو ایذا اور تکلیفیں پہنچاتا ہے، اپنے قلب سے دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو جب دل برباد ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، فاسد ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں تمام اعضاء کے اعمال بھی فاسد ہو جاتے ہیں۔ اور جب دل بن جاتا ہے، دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، خشیت آ جاتی ہے، ایمان اور ایمان والی صفات اخلاق حمیدہ آتے ہیں، تو پھر الحمدللہ اس کے اعمال بھی صالح بنتے ہیں۔ اس کے دل کے اندر پھر نمازوں کا شوق ہوتا ہے، ذکر کا شوق ہوتا ہے، تلاوت کا شوق ہوتا ہے، اور استغفار کا شوق ہوتا ہے، اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جو بھی اس کو عمل کا موقع ملتا ہے وہ عمل کرتا ہے۔ کسی کی ہمدردی ہو، کسی کو نفع پہنچانا ہو، کسی کی خدمت ہو، اور خیر الناس میں ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ پھر وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میری ذات سے لوگوں کو کس طرح نفع پہنچے، گھر کے اندر ہو، باہر ہو، جیسے بھی ہو، بہرحال میں لوگوں کے لیے نفع بخش بن کر رہوں، رحمت بن کر رہوں، لوگوں کے لیے مصیبت اور زحمت نہ بنوں، لوگوں کے لیے ایک پریشانی کا ذریعہ نہ بنوں، لوگوں کے لیے میرا وجود ایک ٹینشن نہ ہو، اور لوگ جب مجھ سے ملیں تو ان کو مل کر خوشی ہو۔ ایسی صفت اللہ تعالیٰ میرے اندر پیدا فرما دے۔ اس لیے ہم اس کے بھی بہت پابند ہیں اور اس کے بہت مکلف ہیں کہ اپنے تزکیے کی فکر کریں، اپنے اندر جو برے اخلاق ہیں ان برے اخلاق کو نکالنے کی کوشش کریں، اور برے اخلاق کو نکال کر اچھے اخلاق لانے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر برے اخلاق میں سے ایک تکبر ہے۔ تکبر کے اندر انسان دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، حقارت کی نظروں سے دیکھتا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، فخر کرتا ہے، اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اب چاہے جس وجہ سے بھی ہو، کبھی مال کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی اپنے فیملی اور خاندان کے اونچا ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم تو بڑے اونچی فیملی کے ہیں اور یہ حقیر انسان ہے، اس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، حالانکہ شریعت نے اس کی جڑ کاٹ دی ہے۔ اور جڑ کاٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا حجۃ الوداع میں، لا فضل لعربی ولا عجمی، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی خوبصورت کو بدصورت کے اوپر کوئی فضیلت۔ تم تمام کے تمام آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے ہیں، تو تم سب کا مادہ مٹی ہے، لہذا جب مٹی سے تم سب پیدا ہوئے ہو تو تم سب برابر ہو۔ انسانوں کے اندر جو اعلیٰ اور ادنا والی صفت پیدا ہوتی ہے اللہ کے یہاں، اللہ کے یہاں وہ پیدا ہوتی ہے تقوی سے، اور اللہ ہی کے یہاں ہم مقبول ہو گئے، اللہ کی نظر میں اچھے ہو گئے، تو بس یہ اصل اچھائی ہے۔ ورنہ لوگ میری تعریف کرتے رہے اور لوگ مجھ کو اچھا سمجھتے رہے میرے ظاہر کو دیکھ کر، لیکن میرا باطن خراب ہے اور اللہ کی نظروں سے میں گرا ہوا ہوں، تو لوگوں کی نظروں میں اچھا ہو جانے سے میرا کیا فائدہ ہوگا؟ معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مغفرت تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ لوگ میری تعریف کر دیں تو میری تعریف کی وجہ سے کیا میری مغفرت ہو جائے گی؟ حسن ظن اپنی جگہ پر ہے، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب مجھ کو میری حالت معلوم ہے کہ میرے اندر یہ خرابیاں ہیں اور میرے اندر یہ بد اخلاقیاں ہیں، اور لوگ میرے ظاہر کو دیکھ کر تعریف کر رہے ہوں، تو مجھ کو خوش ہونا چاہیے، بلکہ اپنی اصلاح کی فکر میں لگے رہنا چاہیے کہ اللہ لوگوں کے سامنے میرا ظاہر ہے، ورنہ میرا باطن تو آپ کے سامنے ہے، میری دل کی حالت آپ کے سامنے ہے، اللہ میری اصلاح فرما دے۔ اس لیے ہمیشہ دعا بھی کرتے رہیں کہ میرے دل کے اندر سے یہ بیماریاں نکال کر، اے اللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرے اندر سے تکبر ختم ہو، غرور ختم ہو، فخر ختم ہو، چاہے جس نسبت سے بھی ہو۔ یہ سب آپ کا فضل ہے، جو آپ نے مجھ کو یہ کمالات دی ہے، مال دے دیا ہے، خوبصورتی دے دی ہے، اچھے خاندان کے اندر پیدا کر دیا ہے، صلاحیت دے دی، یہ سب آپ کا فضل ہے۔ ورنہ میرے جیسے دوسرے انسان بھی ہیں، ان کے اندر یہ بات نہیں ہے، آپ نے مجھ کو یہ بات دی ہے، کہ اللہ یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے بلکہ شکر کی چیز ہے، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ لہذا انسان اپنے اندر سے برائیوں کو نکالنے کی کوشش کرے اور اچھے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پر دل کے اندر بڑائی ہے، تکبر ہے، تو تکبر کو ختم کرے، اور تکبر کو ختم کرنے کے مختلف علاج علماء نے اور مشائخ اور صوفیہ نے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک علاج یہ ہے کہ جس کے اوپر ہم کو تکبر آ رہا ہے، میں اس کو حقیر سمجھ رہا ہوں اور اس سے اپنے آپ کو افضل سمجھ رہا ہوں، تو علماء فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو دباؤ اور اپنے نفس کشی کرو، نفس کو دبا کر اسی شخص کے پاس جاؤ جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، اور جس سے تم اپنے آپ کو افضل سمجھ رہے ہو، اس کے پاس جاؤ، اس کو آگے بڑھ کر سلام کرو، موقع ہو تو اس کے جوتیاں اٹھا دو،
اور اس کی جوتیاں سیدھی کر دو تاکہ نفس مرے۔ نفس کے اندر جو بڑائی ہے وہ ایسے کہ ایسے ختم نہیں ہوگی۔ نفس کو ہم ماریں گے، دبائیں گے اور ایسے عمل کریں گے کہ جس کی وجہ سے نفس کی بڑائی ختم ہو، تو جا کر یہ تکبر والا جو مرض ہے وہ ختم ہوگا۔ لہذا جس کے اوپر ہم کو تکبر آ رہا ہے اس کے لیے دعائیں بھی کریں کہ اللہ میں اس کو معاذ اللہ حقیر سمجھ رہا ہوں، میرے دل کے اندر سے یہ برائی ختم کر دیجیے۔ کیا معلوم اس کا کیا درجہ آپ کے یہاں ہے، میں اس کو حقیر سمجھ رہا ہوں، لیکن اس کے اندر کا کون سا عمل ہے اور کون سی صفت ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کا مقبول بندہ ہو، اور میں اس کو حقیر سمجھ رہا ہوں۔ آپ کے یہاں تو اس کا بہت بڑا مقام ہے اور میں اس کو چھوٹا سمجھ رہا ہوں، لہذا دل میں سے اس کے چھوٹا ہونے کو ختم فرما دیجیے۔ وہ مجھ سے افضل ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر مسلمان کو چاہے وہ فسق و فجور کے اندر گناہوں میں مبتلا ہو، شراب و کباب میں مبتلا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی میں اس کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں۔ لہٰذا ہر ایک کو اپنے سے افضل سمجھے اور کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ حقیر سمجھ دل میں خیال آ رہا ہے، سمجھنے کے بعد یہ شیطان مجھ کو ہلاک کر رہا ہے اور شیطان مجھ کو اللہ سے دور کرنے کے لیے میرے دل میں یہ پیدا کر رہا ہے، لہٰذا اس کے لیے دعائیں کرے، اس کے سامنے جا کر سلام کرے اور اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کی کوشش کرے۔ جتنا اپنے آپ کو جھکانے کی کوشش کرے گا نفس مرے گا، اور جتنا ہم نفس کو ماریں گے انشاءاللہ اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی۔ لہذا تکبر ہے تو تکبر کی جگہ پر ہم تواضع لانے کی کوشش کریں، تکبر کو ختم کریں اور اس کی جگہ تواضع۔ تواضع کا کیا مطلب کہ میں سب سے چھوٹا ہوں اور سب مجھ سے اچھے ہیں، لہذا جس کے بارے میں ذرا بھی خیال رکھے کہ مجھ سے چھوٹا ہرگز نہیں، اس کو اپنے سے افضل سمجھے اور یوں سمجھے کہ میں چھوٹا ہوں یہ بڑا ہے، میں کمتر ہوں یہ افضل ہے، میں بدتر ہوں یہ اعلیٰ درجے کا ہے۔ اس طریقے سے ہم نفس کے خلاف کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ تکبر ختم ہوگا اور تکبر کی جگہ پر تواضع آئے گا انشاءاللہ۔ فنائیت پیدا ہوگی، ابدیت پیدا ہوگی، اور یہی اصل چیز ہے، اپنے اندر تواضع پیدا کرنا۔ ایک مثال ہے، انشاءاللہ اس طریقے سے اور مثالوں سے ہمارے بزرگوں نے جو باتیں سمجھائی ہیں انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کی اور ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے، آپ کی بھی اصلاح فرمائے۔ بہرحال اصلاح کی اور تزکیے کی فکر بہت ضروری ہے۔ قلب کو ان بیماریوں سے ہم پاک کریں گے تو یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت و قبر کے اندر بھی فائدہ مند ہے۔ ورنہ دل کے اندر یہ بیماریاں لے کر ہم چلے گئے اور دل میں تکبر ہے، حسد ہے، تو نہ معلوم پھر قبر کے اندر اور حشر کے اندر ہمارا کیا حال ہوگا۔ جیسا کل ذکر کیا گیا تھا، دنیا کی جسم کی بیماریاں تو موت سے ختم ہو جاتی ہے، لیکن دل کی بیماری ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ دل کی بیماری ہمارے ساتھ آئے گی قبر کے اندر، اور پھر یہ بیماریاں ہمارے ساتھ ہیں تو اس کے نتیجے میں وہاں کیا حال ہوگا اور کیا عذاب ہوگا۔ الامان الحفیظ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسے دوست بزرگوں، موت کی اور آخرت کی فکر مجھ کو بھی اور آپ کو بھی سب کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے، آپ کی بھی اصلاح فرمائے۔ انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ کہیں سنی باتوں پر مجھ کو اور آپ کو، پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر سے تکبر کو ختم فرمائے اور اس کی جگہ اللہ ابدیت اور تواضع نصیب فرمائے۔ ہر ایک کو ہم اپنے سے افضل سمجھے، خاص کر جس پر تکبر آ رہا ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو ختم اور فنا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس کشی کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاق فاضلہ عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔